فتر الملائكة بقدرته ونشر الرياح برحمته وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر آدم في علمه ونوح في تقواه وإبراهيم في حلمه وموسى في هيبته وعيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے اور ابراہیم کو ان کی کمالات میں دیکھے اور عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف ہر نبی ایک کمال رکھتا ہے، ایک فضیلت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، ایک خصوصیت رکھتا ہے اور اس خصوصیت میں دوسرا کوئی نبی اس کا ثانی نہیں۔ آدم کا کمال علم ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ خدا نے آدم کو علم دیا کس کا؟ اسماء کا، کلّا تمام اسماء کا علم دیا۔ یعنی کون ہے استاد؟ کون ہے؟ خدا۔ شاگرد کون ہے؟ آدم۔ یعنی وہ آدم جو خدا کا شاگرد ہے وہ علم میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے۔ آدم میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں لیکن آدم کا کمال یہ اس کا علم، اور اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھے تو امام علی کی طرف دیکھے۔ علی علیہ السلام یعنی وہ تمام کمالات جو انبیاء میں ایک ایک کر کے ہیں ان تمام کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے علی بن جائے۔ مولا امیر المومنین کی جب فضائل بیان ہوئے نا تو لوگ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ مولا کے فضائل جب بیان 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جو کہ مومن کراتے تھے، خوش ہوتے تھے جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہ آپ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری کی، میسم تمار کی۔ کس کی سنت پر چل رہے ہیں؟ سلمان فارسی کی۔ فرق اتنا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، میسم نے تختہ دار پر خوشی کا اظہار کیا۔ ابو ذر غفاری نے جلاوطنی میں خوشی کا اظہار کیا۔ سلمان فارسی نے سب کی ناراضگیاں مول لے کر کے علی کے نام پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک تھے وہ مومن جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، کچھ تھے ناسبی کہ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد ان کی کتاب بھی ہے، مسند امام احمد کے نام سے مشہور حدیث کی، اور صحاح کا درجہ اسے حاصل ہے حدیث کے میدان میں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں۔ پیغمبر نے کہا کہ یا علی لا یحبک الا مومن، کہ تجھ سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ سنا، اس نے کہا سنا، کہا اس کا کیا تعلق ہے قسیم النار والجنہ ہونے سے؟ کہا تعلق ہے، علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، بغض کرنے والا منافق ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ مومن کہاں جائے گا اور منافق کہاں جائے گا؟
کہا مومن جنت میں جائے گا، منافق جہنم میں جائے گا. اس نے کہہ دیا محب علی جنت میں جائے گا اور مبغض علی جہنم میں جائے گا. علی قسیم النار والجنہ. پیغمبر نے بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی کہ یا علی ثلاثۃ لک انی اشارکک فیہا. خدا نے تجھے 3 چیزیں ایسی دی ہیں جن میں میں تیرے ساتھ شریک ہوں. دی تجھے ہیں، میں شریک ہوں. لواء الحمد لی وانت حاملها. قیامت کے دن کا پرچم میرا ہے، تو اٹھانے والا ہے میرا، تو اٹھانے والا ہے. اور اس پرچم سے کوئی انکار کرے گا، تیرا انکار نہیں کر رہا، میرا انکار کر رہا. اور پھر فرمایا الحوض لی وانت ساقیہ. حوض کوثر میرا ہے، پلانے والا تو ہے. کہ ہے میرا، تو پلانے والا ہے، تجھے اختیار ہے، ملکیت میری ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہی حوض کوثر پی سکے گا جو علی سے محبت کرے. مرد ہو یا عورت، محبت کر کے حوض کوثر پی سکتا ہے، جنگ کر کے نہیں پی سکتا. پیغمبر نے معیار دے دیا، جو کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، اگر علی سے بغض کرے گا تو وہ حوض کوثر نہیں پی سکتا. اور جو جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جائے وہ بغض کر رہا ہے، اور جب بغض کر رہا ہے تو حوض کوثر نہیں پی سکتا. فرماتے ہیں الجنت لی وانت قسیمھا. جنت میری ہے، تو تقسیم کرتا ہے. پہلے یہ ایک مثال عرض کی، آپ مثال کی وضاحت کرتے ہیں آپ خدمت. کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض چیزیں آپ کی ملکیت نہیں ہوتی لیکن ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. یہ جہاں فرش پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، مولا کی ملکیت ہے جی، لیکن آپ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کرسی، یہ منبر میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن میری ملکیت نہیں. ٹھیک ہے. اور مالک اور استعمال کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مالک استعمال کر سکتا ہے جہاں چاہے، لیکن جو استعمال جس کے لیے استعمال کرنا جائز ہوتا ہے صرف وہ ایک محدود جگہ محدود وقت میں استعمال کر سکتا ہے. حضرت آدم جنت میں رہ رہے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جنت میں رہ رہے تھے نا. جنت سے نکالے، قرآن نے کہا جنت سے جب نکل رہے تھے تو حکم ہوا خدا کی طرف سے کہ آدم اس لباس کو اتار دو. جنت کے لباس کو اتار دو. باہر جا رہے ہو تو لباس ساتھ نہیں لے جا سکتے. کہا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آدم جنت میں استعمال کر سکتے ہیں، باہر استعمال نہیں کر سکتے. کہا آدم کے لیے صرف استعمال ہے، مالک نہیں ہے جنت کے. مالک نہیں جنت کے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں مدینے میں بیٹھی ہوئی ہیں، جنت کا لباس استعمال کر رہی ہیں، اور جنت سے لا کون رہا ہے؟ جبرائیل. اور جبرائیل بن کر نہیں آ رہا، درزی بن کر آ رہا. دنیا کو بتا دیا کہ جنت کے مالک اور ہیں، جنت سے استفادہ کرنے والے اور ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں میں تیرے ساتھ شریک ہوں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو تیرے ساتھ مختص ہیں، خدا نے مجھے بھی نہیں دی. ایسی 3 چیزیں ہیں جو خدا نے صرف تجھے دی ہیں، وہ امتیاز مجھے نہیں ملا. کہا یا رسول اللہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جو خدا نے مجھے دی ہیں آپ کو نہیں دی؟ کہا زوجتک مثل فاطمہ. فاطمہ جیسی زوجہ وہ کسی کی نہیں ہے. یہ امتیاز کس کو حاصل ہے؟ علی مرتضی کا. بڑے بڑے سردار آئے. عبد الرحمن بن عوف نے 10,000 دینار کی آفر کی مہر رکھنے کی. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں. ستارہ یہاں اترے گا وہیں معاملات، وہیں شادی ہوگی. جب ستارہ اترا تو قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. قسم ہے اس ستارے کی جب اتر رہا ہے. یعنی ہر جگہ خدا نے ستاروں کی قسم نہیں اٹھائی. وہ ستارہ جو بی بی فاطمہ کی عظمت میں اترا اس کی قسم خدا نے اٹھائی. دنیا کو بتا دیا
کہ جو چیزیں فاطمہ سے متعلق ہوں گی اتنی عظیم ہو جائیں گی کہ خدا اس کی قسم اٹھا رہا ہے. اور پوچھا کہ اور کون سی چیز ہے کہ یا رسول اللہ جو میرے ساتھ مختص ہے؟ کہا ابنا کا مثل الحسن والحسین، حسن اور حسین جیسے بیٹے. ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. اور جنت میں جو بھی جائے گا نہیں یہ جوان ہو جی، بوڑھے لوگ پریشان نہ ہو جائیں سمیت میرے. جنت میں جائیں گے جوان ہو کر جائیں گے جی، تازہ دم ہو کر جائیں گے جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، نعمتیں حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو جنت کی نعمتیں ہیں نا جو اہل بیت کے صدقے ملنی ہیں دنیا کی نعمتوں سے مختلف. دنیا کی نعمت سے انسان اکتا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں سے نہیں اکتا. دنیا کی ہر نعمت میں ایک سائیڈ ایفیکٹ پایا جاتا ہے، ایک عارضہ جانبی پایا جاتا ہے. جنت کی نعمتوں میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک ٹائم آ جاتا ہے ختم ہو جاتی ہیں، یا اس کے استعمال میں سے انسان عاجز ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. والجنت خیر و ابقا، جنت کیا ہے؟ خیر ہے اور ابقا ہے، ہمیشہ رہنے والے. کہا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کر جائے گا. آدم جنت میں جائیں گے تو حسن حسین کی سرداری میں ہوں گے. نوح جنت میں جائیں گے تو حسن حسین کی سرداری میں ہوں گے. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہی الہی کے لیے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں اللہ سے. کوئی تور ان کے نام پر ہے، تورات ان کے نام پر ہے، ان کے نام پر عصا کا معجزہ تھا. لیکن جنت میں جائیں گے تو حسن اور حسین کی سرداری میں ہوں گے. عیسیٰ جنت میں جائیں گے تو حسن حسین کی سرداری میں ہوں گے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا امام علی جنت میں جائیں گے تو بھی حسن حسین کی سرداری میں؟ نہیں. پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ابوہما افضل منہما، کہ ان کے والد اکرامی ان دونوں سے افضل ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر پاک جنت میں جائیں گے کیا حسن حسین کی سرداری میں ہوں گے؟ نہیں. وہ علی جو حسن اور حسین سے افضل ہیں وہ فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک اقدس غلام. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ محمد کا غلام، یہ علی کہہ سکتے ہیں، یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے. پھر فرمایا یا علی سحروں کا مثلی، کہ خدا نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ جیسا خسر خدا نے تجھے دی. یعنی امتیاز ہے. یہاں پر دیکھیں نا پیغمبر کے خسر مختلف لوگ ہیں، حتی کافر لوگ بھی بعض پیغمبر کے خسر تھے. خسر ہونا پیغمبر کا کوئی امتیاز نہیں ہے. یحییٰ ابن اخطب ماریہ قبطیہ کے والد یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے. خسر ہونا کوئی امتیاز نہیں ہے، لیکن علی کا خسر ہونا امتیاز ہے. علی کا خسر صرف نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اولو العزم نہیں ہے، بلکہ اولو العزم کا سردار ہے. وہ خسر ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمک اٹھے، اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آ رہا ہو. حدیث سے ملتا ہے سورج سے مراد پیغمبر پاک ہے اور چاند سے مراد امام علی. اور بڑی پیاری مثال قرآن نے دی. کیوں کہ جو سورج ہوتا ہے اس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی سورج سے ہوتی ہے. یہ دنیا بتا رہی ہے کہ علی جو کچھ بھی علی نے حاصل کیا وہ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سے حاصل کیا. اور دوسری ایک اور بات ہوتی ہے، جب تک سورج کی حکومت ہوتی ہے نا، چور ڈاکو لٹیرے صحیح چھپے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب چاند کی حکومت آتی ہے وہی چور ڈاکو لٹیرے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں نکل آتے ہیں میدان میں، نکل آتے ہیں اس چاند کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چاند اس وقت بھی چاند تھا، آج بھی چاند ہے اور ہمیشہ چاند رہے گا. اور اس وقت بھی اس کے لیے صلوات تھی، آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی. اور اس کے دشمن کے لیے اس وقت بھی لعنت تھی، آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی.
حیدری کیوں؟ کوثر قائم و دائم ہے، یہ اب تک ختم ہونے والا. کوثر قائم و دائم ہے، اب تک ختم ہونے والا. پیغمبر نے فرمایا کہ 3 چیزیں خدا نے تجھے دی ہیں، مجھے نہیں دی. میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی کے جب فضائل بیان ہوئے تو 4 گروپ نکلے مسلمانوں میں سے، 4 گروپ فضائل کا ریئیکشن دکھانے کے لیے. ایک مومن، دوسرے ناسبی، تیسرے غالی، چوتھے سیاسی لوگ. اب غالیوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ وہ آپس سے باہر، کنٹرول سے باہر، جنہیں ہم نصیری کہتے ہیں، کنٹرول سے باہر. ایک دفعہ مولا امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا کہ کیا وجہ، میں ان کو سمجھا رہا ہوں یہ سمجھ نہیں رہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے علی، تجھے سمجھنے کے لیے ظرفیت چاہیے، ظرف چاہیے. ہم آپ سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں معرفت ہے. ان کو معرفت نہیں ہے، آپ سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، فضائل وہی پچا سکتا ہے، وہی برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر معرفت ہو، امام کی معرفت ہو. ایک دفعہ غالی کہنے لگا کہ یہ جو معجزات ہیں، مردے کو زندہ کرنا، خیبر کو اکھاڑنا، اور دوسرے جو معجزات ہیں مولا امیر جو سورج کا پلٹنا ہے، یہ کام تو صرف خدا ہی کر سکتے. میں نے کہا میں تمہیں ایک عرض کرتا ہوں، تمہارے سامنے ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ مجھے اس کا جواب دو. میں نے سنا ہے کہ مولا امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، یہ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا یقین ہے تمہیں پڑھتے تھے؟ ہاں پڑھتے تھے. ان سے بہتر نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا. میں نے کہا کس کی پڑھتے تھے؟ میں نے کہا جس کی پڑھتے تھے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، ستار العیوب ہے. یہ اس کے بندے ہیں، لیکن بہترین بندے. مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، کہا خدایا جس طرح میں چاہتا تھا تو اسی طرح میں چاہتا تھا. علی علیہ السلام خلیفہ نے لوگوں کو کوڑے مارے جسے بیان کرنے کی وجہ سے. ابو دردہ کو کوڑے لگے، عبداللہ بن مسعود کو کوڑے لگے. ابو ذر غفاری پر سختی کی گئی کیونکہ ابو ذر غفاری حدیث بیان کرتے تھے. رات کی تاریکی میں خلیفہ نے ایک اپنے غلام کو بھیجا ابو ذر غفاری، کہا کہ علی کی فضیلت بیان نہ کریں، یہ تھیلا لے لیں پیسوں کا. اور غلام نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے تھیلا لے لیں گے نا پیسوں کا تو مجھے خلیفہ آزاد کر دے گا. پیسے آپ لے لیں، آپ کا مسئلہ یہ آ جائے، پیسے ہی لے لیں، صرف ایک کام کرنا ہے، اس کے بعد علی کا نام نہیں لینا، بس اور کوئی کام ہی نہیں، ایکٹیویٹی ہے نہیں، صرف خاموش رہنا آپ نے. تو ابو ذر نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ تم نہیں سمجھا ابو ذر، تو علی کی مولائی کو نہیں سمجھا، تم علی کے ماننے والے کو نہیں سمجھا. یہ تو پیسوں کی تھیلی ہے، پوری دنیا اگر لا کر میرے سامنے ڈھیر کر دے تو میں علی کو نہیں چھوڑوں گا. غلط سمجھا ہے تو نے علی اس کو ابو ذر غفاری کو. ابو ذر غفاری بھی مولا کے ماننے والے تھے، ہم بھی ہیں مولا کے. جی ذرا سا پریشانی ہو جاتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں موقف سے. علی کی سیرت کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. صبح شام مولا کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن نماز اگر اول وقت میں پڑھنے کی بات آتی ہے تو مولا کی سیرت پر نہیں چلتے. صبح و شام علی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دوسرے محمد سے محبت کرنے کی، صلح کرنے کی، پیار کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اپنا معاملہ کرتے ہیں، پھر علی سے ہم جدا ہو جاتے ہیں. جب تک عمل نہ ہو تو ہم علی کے ساتھ ہیں، لیکن جب وہاں خرچے کی بات آتی ہے، ایثار کرنے کی بات آ جاتی ہے، اپنی انا کو سائڈ پر رکھنے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر ہم علی سے دستبردار ہو جاتے ہیں. ابو ذر بھی علی کا ماننے والا، ہم بھی علی کے ماننے والا. غلام نے کہا ابو ذر کو کہ اگر آپ پیسے لے لیں گے نا تو یہ آدمی مجھے آزاد کر دے. بڑا پیارا جواب دیا ابو ذر نے، بڑا سیانے تجھے، خود آزاد ہونا چاہتے تھے، میں نے غلام کرنا. خود تم آزاد ہونا چاہتے ہو، مجھے غلام بنانا چاہتے ہو. یہ سودا ابو ذر کو وارا نہیں کھاتا. اور پھر سیاسی لوگوں نے یہاں پر نہیں رکے، زبانیں کاٹی.
علی کے فضائل بیان کرنے والوں کی، لیکن مولا کی جو مولائی کی پیچھے نہیں ہٹے، زبانیں کٹوا دی. تو پیارا جملہ کہا شاعر نے، فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفحے مناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کی آزان دیتے ہیں. نعرہ حیدری. فضائل روکنے کے لیے دیکھا کہ فضائل نہیں روک رہے، یہ لوگ زبانیں کٹوا رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں. اب کیا کیا؟ لان تان شروع کی، بکواس کرنا شروع کر دی. 70 سال تک مولا علی کے خلاف زبان استعمال ہوتی رہی، معمولی زبان نہیں، ممبر رسول استعمال ہوتا رہا. لوگ عبادت سمجھ کے ایسا کرتے رہے، یہاں تک کہ شام میں مشہور ہوا کہ نعوذ باللہ مولا علی نماز نہیں پڑھتے. تو مولا نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب نہیں دیا ان کو کہ میں نماز پڑھتا نہیں، بلکہ بیان کر دی ممبر پر، لوگوں میں ہوں جس کی وجہ سے آدم کی نماز قبول ہوئی، میں ہوں جس کی وجہ سے نوح کی نماز قبول ہوئی، میں ہوں جس کی وجہ سے موسیٰ کی نماز قبول ہوئی. تم نماز کی بات کرتے ہو، تم میں آج بھی اگر کوئی میری محبت کے بغیر نماز پڑھے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مثل علی کالکعبہ، علی کی مثال کعبہ جیسی. یعنی آپ لوگ جو متمسک ہیں نا علی سے، گویا کعبہ سے متمسک ہے. اور کوئی آدمی علی سے دور ہو جائے گا، علی سے دور نہیں اور کعبہ سے دور ہوگا، اور کعبہ سے دور ہوگا وہ مسلمان نہیں رہے. مثل علی کالکعبہ، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے. آپ 100 دفعہ وضو کریں نا، 100 دفعہ وضو کریں، نئے کپڑے پہنیں، لمبی لمبی بلند دعالین کریں، صحیح گلے سے قرات نکالیں، جی گلا بیٹھ سے اتنی عین وہاں سے نکالیں، جی رب العالمین کریں، لیکن منہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو نماز آپ پہ منہ پر مار دی جائے. اسی طرح ہے، آپ اگر کتنی قراتیں ہوں، آپ کی لمبی لمبی داڑھی ہو، شلوار قمیض اپنے اندازے کے مطابق پہنے، یہ سمجھ کر کے کہ کسی صحابی نے پہنی تھی، جب تک آپ کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب، قاری قرآن ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے بلایا، نہیں آئے. ایک دفعہ بلایا، دوسری دفعہ نہیں آئے، نماز ختم ہوئی آئے. کہا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہا تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بلایا. کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں تیری نماز ہوں؟ قرآن نہیں سنا؟ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لبیک کہو جب تمہیں وہ بلا رہے ہوں، جب وہ تمہیں بلا رہے ہوں. میں عرض کر رہا تھا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مثل علی کالکعبہ، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے. یوتا ولا یاتی، یطاف ولا یطوف. علی کی مثال کعبہ جیسی